مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عامر بن شرید ایک تابعی ہیں، وہ اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا وفد طائف سے جا رہا تھا، اور یہ وفد قبیلے بنو ثقیف کا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جس کو جذام کی بیماری تھی، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جذام ایک متعدی بیماری تھی، کسی کو ہو جاتی تو ایک شخص کو اگر ہوتی تو اس کی وجہ سے پورے گھر، پورے محلے، جہاں جہاں وہ جاتا تو بیماری پھیلتی تھی۔ تو اس شخص کو بیماری تھی، کیونکہ قبیلے کا بڑا تھا، اس لیے مجبوراً وفد میں اس شخص کو بھی ساتھ لیا گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ وفد میں جذام کا ایک بیمار بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے نام پیغام بھیجا، اِنَّا قَدْ بَایَعْنَاکَ فَارْجِعْ، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ایک روایت کل گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جذامی شخص کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پلیٹ میں اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے منع کر رہے۔ اس حدیث میں سامنے تھا بیمار، اس حدیث میں سامنے ہے بیماری۔ بیماری سے احتیاط ہو، بیمار سے نہ ہو۔ بیماری سے احتیاط ہو، لیکن جو بیمار ہے اس کے ساتھ سلوک دشمن والا نہ ہو، دشمن والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو انسانیت سے ہی ہم کاٹ دیں۔ ہمارے وقت میں آج کرونے کے مریض کے ساتھ یہی سلوک ہوا کہ اگر کوئی کرونے کا بیمار ہوا تو اس بیچارے پر اور اس کے خاندان پر ایک مصیبت آ گئی، اور اگر مر گیا تو اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ تین یہ تصور دیتا ہے احترام انسانیت کا، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ کفر ایک بڑی روحانی بیماری ہے، اسی طرح جذام یہ بھی ایک بیماری ہے جسمانی۔ اس کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت کو کم یا ختم نہ کیا جائے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اب میں میرے معاشرے میں یا لوگوں کے ہاں میری کوئی جگہ نہیں ہے، اب میں ایک عضو معطل بن گیا ہوں، اب ضروری ہے کہ مجھے معاشرے سے کیا زندگی سے کاٹ دیا جائے۔ یہ تو احساس بالکل نہیں دینا، احترام۔ تو کل کی حدیث میں بیمار کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور آج کی حدیث میں یہ نہیں کہ بالکل احتیاطی ہم ختم کرتے ہیں، نہیں، بیمار الگ ہے، بیماری الگ ہے، بیمار الگ ہے، بیماری الگ ہے، بیماری سے احتیاط ہو۔ اور میں کئی دفعہ اس کی مثال دے چکا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک شخص جا رہا ہے، اس کے وہ ایک نکیل پکڑا ہوا ہے، کاٹنے والے کتے کی نکیل پکڑا ہوا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کرو گے کہ اس شخص سے بھاگو گے، اس شخص سے اگر آپ کو کام ہے، وہ آپ کا دوست ہے، تو آپ اس سے بات چیت بھی کرو گے، اس سے گپ شپ بھی کرو گے، لیکن اس کتے سے دور رہو گے۔ کاٹنے والا کتا ہے، کبھی بھی مجھے کاٹ سکتا۔ اب یہ نہیں کہو گے کہ یار جیسے میں اس شخص کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو میں کتے کو بھی جیسے یہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ اس کے قریب ہے، اسی طرح میں بھی
اس کو ہاتھ لگا لوں، نہیں، کتے سے بچو گے لیکن کتے والا، اس سے آپ بات چیت بھی کرو گے، اس سے سلام بھی کرو گے، اس کا کوئی کام آپ کا ہو، آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا اس نے کوئی بات کرنی ہے، آپ پیار اور محبت سے اس کی بات سنو گے بھی، اس کو سناؤ گے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہم نے رکھنی، بیمار کو الگ رکھنا ہے، بیماری کو الگ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی تو